الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسل وذا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو صحیح طور پر پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ عالمین پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے پیشتر جو آیا کریمہ ہیں ان میں قیامت کے حالات بھی بیان فرمائے گئے ہیں اور اعمال کی نسبت جو چہروں پر اور وجودوں پر اثرات مرتب ہوں گے وہ بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہاں کے جو احکامات ہیں جو دائرہ دنیا سے متعلق کہ جہاں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں وہ ارشاد فرمایا گیا اس کے نتائج بھی ارشاد فرمایا گیا۔ مبشروں و نذیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم جب ارشاد فرماتا ہے تو نذیر آنے والا وہ وقت جو نتائج کی نسبت نقصان ہوگا اس سے ڈرانا، اور خوشخبری کہ جو نتائج میں عبدالآباد ہمیشہ کی کامیابی ہے اس سے مطلع فرمانا۔ اور یہ دونوں حصے ان کا یہ جو نتائج ہیں یقیناً نتیجہ عمل پر مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس دائرہ دنیا کی زندگی کو عملی زندگی کہا جاتا ہے، چونکہ ہم یہاں عمل کر رہے ہیں، عملی حصے میں ہیں۔ اللہ کریم نے جہاں سہل اعمال اور حق کی رہنمائی عطا فرمائی، عقائد، عبادات، معاملات، ہر پہلو سے قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے، بلکہ قرآن کریم تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عالمین کے لیے رہنمائی ہے۔ صاحب ایمان کو اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں، اور وہ حصے جو مابعد الزندگی ہیں کہ زندگی اس زندگی کے تمام ہونے کے بعد، جسے آپ مابعد الموت بھی کہیں کہ جب یہ اس زندگی پر موت واقع ہوگی تو اس کے بعد جو زندگی کے حصے ہیں وہاں پر جو نتائج مرتب ہوں گے وہ بھی بیان فرمایا گیا۔ بالکل متصل آیا کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، آخری حصہ عرض کر دیتا ہوں، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس سے آگے جو آج کی آیا کریمہ ہے، اب آپ اس پر غور فرمائیں کہ جہاں اعمال اور نتائج بیان فرمائے گئے ہیں، انعام ارشاد فرمائے گئے ہیں، وہاں سزا کے پہلو بھی ارشاد فرمائے گئے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو صحیح طور پر پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی یہ حق ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، کسی کو کسی درجے کی شک کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ امور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھوک کے مٹانے کو خوراک کی تلاش کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، پیاس کے بجھانے کو ہم پانی کی تلاش کرتے ہیں، مشروبات جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، اور عبادات کے پہلو میں ہم کہتے ہیں کہ دعا کی جائے کہ ہمیں جو ہے عبادت نصیب ہو، ہم نماز پڑھ سکیں، ہم تلاوت کر سکیں، ہمارا دل تو بہت کرتا۔ اب وہ حصے جو دنیا میں اللہ کریم نے جہاں مجبور فرما دیا ہے، جہاں ضروریات ہیں وہاں پر ہمیں وہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی، اور جو اختیار اللہ کریم نے ایسا دیا ہے کہ جس سے اپنی رضا سے اختیار کرنا ہے، وہاں آپ غور فرما لیں کہ ہم کتنی نالائکی کرتے ہیں، کتنی سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم بڑا واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ عطا فرمائے گا یہ عین حق ہے۔ اعمال صالح کے نتائج، صالح اعمال وہی ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اور غیر صالح وہ حصہ ہے جس سے منع فرمایا، اور
دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں وہی اسلوب، وہی اصول، وہی رہنمائی جو قرآن و سنت سے نصیب ہو رہی ہے اس کے مطابقت درکار ہے، اور خالص درکار ہے، اخلاص سے، نہاں خانہ دل سے، کہ جہاں سے مان رہے ہو وہی صدق جو ہے وہ اعمال تک آئے۔ تو زندگی ایسی ہوگی کہ جب بڑے سخت حالات ہوں گے اس وقت بھی چہرے روشن ہوں گے۔ عجیب بات ہے، وجود انسانی کا اثر چہرے سے عیاں ہوتا ہے کہ وجود پر کیا کچھ وارد ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی بیمار ہے، ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں خیر ہے؟ آپ چہرے سے بیمار لگتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں حشاش بشاش چہرہ نظر آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں آپ بڑا خوش نظر آ رہے ہیں، خیر ہے؟ اب وہ کیفیت جو چہرے سے عیاں ہو رہی ہے، تو قرآن کریم اس کی بھی مثال ارشاد فرما رہا ہے کہ اعمال کی نسبت و اثرات مرتب ہوں۔ تو جب ساری زندگی اور ان پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے آپ حق کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر آپ مقصد حیات کو پاتے ہیں۔ اور یہ جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا حق ہے، دنیا کی زندگی میں عملی حصوں میں جہاں جو حکم ہے اسے جہاں جب اختیار کیا کہ اس کے نتائج مخلوق کو میسر آئے۔ آج بھی اگر آپ انسانی حیات میں یا دنیا کے کسی کونے میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہری پہلوؤں میں بھی ترقی ہے تو وہاں کے آپ اصول دیکھ لیجئے گا۔ وہ اصول وہ ہوں گے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مخلوق کو پہنچایا۔ یہ اللہ کا احسان۔ اپنی کمزوری، اپنی بے عملی، اسے آپ جو مرضی نام دیتے لیں تو یہ نتائج اس کے آتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے جب یہ فرمایا کہ اللہ کی آیات ہیں اور ہم آپ کو صحیح طور پر پڑھ کر سناتے ہیں، اس میں کوئی رتی برابر شک نہیں ہے۔ اب ایمان کی پختگی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اسی لیے کہ حق سے جو دوری ہے یا حق کے خلاف جو چلنا ہے، اسے قرآن کریم فرماتا ہے خواہشات نفسانی کی پیروی۔ اب مرضی اپنی جو ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے یا اللہ کریم کے حکم کے مطابق۔ اور عجیب بات ہے، میں اکثر ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں، اکثر بیانات میں جب گزارشات پیش کر رہا ہوں تب بھی یہ کہتا ہوں، کوئی ایک اسلامی حکم لے لیں اور جائزہ لیں کہ جو اسلامی حکم ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ دنیا میں احکام ضروری نہیں ہے کہ جسے حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کی ضرورت ہو۔ کثیر حصہ یہ ہوتا ہے کہ حکم دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کو حکم دے رہا ہوتا ہے، کسی ماتحت کو حکم دے رہا ہوتا ہے، کسی کمزور کو حکم دے رہا ہوتا ہے۔ اکثر یہاں جب دینی حکم کی بات آتی ہے، آپ کسی ایک حصے کو اٹھا لیں، بھلے ایمان کے کسی حصے کو دیکھ لیں، عبادات کے کسی حصے کو دیکھ لیں، عملی زندگی کے کسی حصے کو دیکھ لیں، آرام سے بیٹھیں اور اسے دیکھیں، غور فرمائیں احکامات کو۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت کا آسان ترین طریقہ یہ ہمیں قرآن تعلیم فرماتا ہے۔ اب اس پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے تو دین پر عمل کیا اور ہمارے لیے تو اب اجر اور ثواب کے ڈھیر ہوں، جنت ہمارے لیے واجب ہو جائے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صالح اعمال اختیار کیے جائیں، مستقل مزاجی سے رہا جائے اور خوش رہا جائے، اور فرمایا جنت تو اللہ کی رحمت سے ملنی ہے۔ تو وہ جو عملی حصے میں یہ استحکام کہ صالح زندگی بسر ہو، یقیناً وہ قرآن و سنت کے تحت، اور اطمینان ایک کیفیت اور حال ہے جو برائی پر وارد نہیں ہوتا، وہ ظاہری نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے ایک ایسا اصول اور ضابطہ چاہیے جو اعتدال پر ہو، اور وہ اعتدال کا اثر آپ کو مسرت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ ظلم کر کے ہنستے ہیں لیکن وہ ہنس نہیں رہے ہوتے، وہ ہنسنا دکھا رہے ہوتے ہیں،
اندر ان کے آگ لگی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب کبھی بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ دانت بھینچتے ہیں۔ وہ کون سی مسکراہٹ ہے، وہ کون سی ہنسی ہے جس میں وہ مسرت نہ ہو جو وجود تک کے احساسات کو کھلا دے، کہ جیسے پھول کھلتا ہے ایسا ساتھ کھلتے چلے جائیں گے۔ تو ظلم جبر یہ وہ پہلو ہیں کہ یہاں کی جو مسکراہٹ ہے وہ مسکراہٹ نہیں، وہ ایک ایسی کیفیت اور حال ہے کہ جس میں وہ مبتلا ہے جو ظلم کر رہا ہے۔ اب یہیں آپ غور فرمائیں کہ یہ جو آیا کریمہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یہ حق ہے کہ اپنی زندگی کے کسی پہلو کو جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسے لائیں، دیکھیں، پرکھیں۔ تو اسی لیے قرآن فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ عالمین پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی یہ جو گمان ہے کہ جی ہم تو پھنس گئے، ہم تو پابند ہو گئے، ہماری تو مجبوری ہے کہ یہ حکم ہے، یہ حکم مانیں تو بخشش ہے، یہ حکم نہ مانیں تو دوزخ۔ یہ جو جنت و دوزخ کے فیصلے ہیں یہ اللہ جل شانہ کی اپنے نظام ہے، ایک بخشش یقیناً اس کی رحمت سے ہے، اور دوزخ کے لیے ہم پورا زور لگا کر اعمال بد اور کفری حصے اختیار کرتے ہوئے ہم جہاں دوزخ میں سر ڈالتے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ غور فرمائیں کہ جو بھی عمل اس کے نتائج پر جب بحث آتی ہے تو صالح عمل جو ہے وہ کوئی 700 گنا تک اور اس سے زائد تک حصے ملتے ہیں اجر اور ثواب۔ عمل ایک نتائج میں اس کے 700 گنا سے ہے اس سے زائد تک حصے قرآن و حدیث کی نسبت آپ کو ملتے ہیں۔ اور عمل بد جو ہے، کوئی غلطی اور جو زیادتی ہے، اس کی جو سزا ہے وہ اتنی ہے جتنا وہ کوئی غلطی اور زیادتی کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم تو رعایت جو ہے اس میں بہت وسعت عطا فرماتے ہیں، تو گرفت میں اتنی گرفت ہے جتنا کوئی کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی اور اپنے معاملات کو اور اپنے کردار کو نہیں جانچتے اور خواہشات نفس کی پیروی میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے شاید اسلام نے ہمیں باندھ دیا ہے، ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، ہمیں حلال ذرائع جو ہیں ان کا اختیار کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ جب نماز بوجھ لگ رہی ہے تو ذرائع آمدن میں حلال و حرام جو ہے اس کی تفریق مشکل ہوگی۔ آپ اپنے گرد و پیش دیکھیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جمعے بھی ادا کر رہے ہیں، حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں، اور سود پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور جس کا سود پر پیسہ نہیں ہے اسے بے وقوف بھی کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں اسے کیا کوئی کہے؟ تو جو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو پھر جو ظلم میں مبتلا ہے وہ پھر کیا صورت ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے اوپر وہ ظلم خود کر رہا ہے۔ جب آپ اسی معیشی نظام کو لے لیں، آج ہمارے یہاں معیشت کی نسبت بڑی گفتگو ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے کہ ایسے مسائل ہیں، ایسے مسائل۔ وہ میاں نظام معیشت ایسا ہے کہ جہاں پہلے پیسہ ہے وہیں جمع ہوتا ہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں مزید کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ یہ سود کا محاصل ہے۔ ہم سود سے تو نکلتے نہیں۔ کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے کہ جس کے پاس اختیار ہے اسے یہ دنیا کا فائدہ مل رہا ہے۔ لیکن اللہ کریم جو ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ جو آیات کریمہ ہیں کہ اللہ جو فرما رہے ہیں صحیح وہ ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتے۔ اب جب یہ سود کی بات آئے گی، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کوئی سفرا ہے، کھڑا ہے، تو جو نتائج مرتب ہوں گے پھر چیخنے کی کیا ضرورت؟ قرآن فرماتا ہے نا کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور مخلوق عرض کر رہی ہوگی کہ یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، جو کچھ تو نے فرمایا، جو کچھ تیرے انبیاء اور رسول فرمایا ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دے۔ تو اب جہاں ہم ہیں تو یہ وہ مکلف حصہ ہے، تو یہاں ہم جو زندگی بسر کریں۔ اب جو احکامات دین ہیں انہیں جب آپ دیکھیں تو اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں۔ ایک ہے اس کی ادائیگی، ہماری ضرورت ہے ہم اسے ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے کہ اس کے وہ نتائج جو مزید ورع اور تقویٰ تک لے جاتے ہیں۔ عدم ادائیگی قابل گرفت ایک جرم ہے،
اور دوسرا جو اس کا حاصل آتا ہے اور وہ ایک بدترین صورت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اور غیر صالح زندگی میں وہ بندہ دھنستا چلا جاتا ہے۔ صالح اعمال بجائے خود ایک صالح عمل ہے، اجر اور ثواب ہے، اللہ کریم کی رضا ہے، دنیا کی زندگی کی منفعت ہے، اپنے لیے آسانیاں ہیں، یہاں بھی آسانیاں ہیں، آخرت کی بھی آسانی۔ پھر اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ مزید ورع اور تقوی کی صورت میں نصیب ہوتے ہیں، اور بدی جو ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہے، ایک تو عمل بد ہے وہ سزا ملے گی، دوسرے اس کے اثرات ایسے ہیں کہ مزید جو ہے برائی میں بندہ مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہم نے سود تو چھوڑنا نہیں، پورے نظم میں ہم نے سود کو اس طرح داخل کر لیا ہے، اور ضروریات کے لیے ہم ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ وہ بندہ جو دن میں مانگ کر روٹی کھاتا ہے، بھکاری ہے، صدائیں لگاتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اور لوگ اسے کوئی تھوڑا بہت جو دیتے ہیں اس میں سے کھاتا ہے، نظام اور معیشت یہ ایسی ترتیب ہے کہ یہ اس سے بھی ٹیکس لے رہی ہے، اور اس کے بعد ہر طرف یہ چرچا ہے کہ جی یہ قوم ٹیکس نہیں دیتی۔ میاں ایک جو ماچس کی ڈبیا ہے اس کی ایک سلائی تک تو تم ٹیکس لے رہے ہو، اور کتنی ہی طرح کے لے رہے ہو، اور اس کے بعد پھر واویلا بھی ایسا۔ پھر ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم نے وہ چھاننا ہوتا ہے دانے چھاننے کے لیے، اس میں ہم پانی بھر کر لا رہے ہیں، حالانکہ اس میں بے شمار سوراخ ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ باریک مٹی اور ذرات گر جائیں اور جنس جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ ہم اس میں پانی لانے کا جو ہے سبب کر رہے ہیں، بھر بھر کر لا رہے ہیں اور مزید ٹیکسز بڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ یہیں آپ دیکھیں کہ سود سے جان چھوٹے اور جو نظام زکوٰۃ ہے اس کا نفاذ ہو، اور واقعتاً حکماً نفاذ ہو، اور ایک ایک جو بندہ ہے اور ایک ایک جو ملکیت ہے اس کی اسیسمنٹ کی جائے، تو جتنا ہمارا بجٹ ہے اتنا اس سے زائد ہمارے جو زکوٰۃ جمع ہو جائے گا، تو پورا ملک مقروض ہے۔ تو کیا مقروض کی ادائیگی نہیں آتی زکوٰۃ کے ذمہ؟ تو پورا ملک مقروض۔ لیکن ہم تمام جو جہاں بیٹھا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنی عقل اور اپنی گرفت سے ہر چیز کو پکڑ کر بیٹھا ہوں، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جہان کا مالک ہے، اس نے مجھے فرصت دی ہے تو میں یہ سانسیں لے رہا ہوں، یہ دی ہوئی اس کی ہیں، اور وہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب گمان ہے کہ میں کر رہا ہوں، میری ملکیت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر اسی معیشت میں دیکھیں تو جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اپنے مال کو مان رہا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، لیکن جو زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مال میرا ہے، میں کیوں بانٹوں اس کو؟ اور جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ جہاں زکوٰۃ دے رہا ہے وہاں اقرار کر رہا ہے کہ نہ میں اور نہ میرا مال، یہ تو سارا کچھ اللہ کا ہے، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ تو جو ہے اللہ کا، تو پھر جیسے میں نے کمایا اس کے حکم کے مطابق، تو خرچ پھر کیسے کروں؟ جیسے اس کا مالک کا ہوگا۔ اور ایسا یہ جو فرمایا نا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، آسانیاں دی ہیں، سختی نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ نماز کی عدم ادائیگی، اس پر آپ دیکھیں کہ احادیث میں کیا بیان فرمایا گیا۔ نماز کی ادائیگی کے متعلق دیکھیں کہ کتنی بار قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا۔ تو کیا ہمارے رکوع سجود جو ہیں ان کی نعوذ باللہ اللہ کریم کو ضرورت ہے کہ آخرت میں جو کچھ اس نے نتائج میں دینا ہے وہاں تعمیر کی ضرورت تھی؟ جو نماز ادا کر رہا ہے اسے وہ خشوع و خضوع جو بندگی کا ہے وہ ایسا نصیب ہوتا ہے کہ وہ غافل نہیں رہتا، وہ اپنے ہر معاملے کو اپنے اللہ کے حضور ایسا پیش کرتا ہے، اور اپنی احتیاج کی ضروریات جو پورا ہونا ہے وہ اس سے توقع رکھتا ہے۔ اب ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں میں آپ غور فرما لیں، میڈیکل سائنس سے پوچھیں کہ جو نماز کی ادائیگی جیسے حکم ہے، ایک تو ہے ہم جیسے ڈھیلے ڈالے گرتے پڑتے ادا کر رہے ہیں، ایک اس کے رکوع سجود کا اصول اور ضابطہ ہے کہ کیسے ادا کیا، وہ انسانی وجود کی ضرورت ہے۔ سال بھر میں لگ بھگ 1 ماہ معدہ خالی رہے، یہ وجود انسانی کی ضرورت ہے، وہ ہمیں روزے کے اجر اور ثواب دے رہا ہے،
فرض پورا ہو رہا ہے، 5 دفعہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو یہ جو دنیا کے اور حالات کے اثرات ہیں وہ دھل جاتے ہیں، آپ اپنے اللہ سے ہم کلامی نصیب ہوتی ہے، اور آپ متوجہ اللہ رہتے ہیں۔ ایک نماز کی شرف قبولیت اگلی نماز تک حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ اب وہ حصہ بھی تو سمجھ آئے نا جی جو آخرت کا ہے۔ جب وہ نہیں سمجھ آتا تو پھر بندہ ذاتی ملک سمجھتا ہے، ہر شے میری ملک ہے، میں مالک ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کا ہے۔ اب یہ جو دعویٰ ذات کا کر رہا ہے یہ کہاں بستا ہے؟ انہی زمین و آسمان میں یہ بھی بستا ہے، یہی زمین اس کے لیے فرش ہے اور یہی آسمان اس کے لیے چھت ہے۔ جو دعویٰ ذات کا کر رہا ہے، جو انا میں مبتلا ہے، جو انکار کر رہا ہے، آپ دیکھیں نا کتنی پہلوؤں سے خرابیاں اور خرافات۔ تو یہ کہاں ہے؟ کیا یہ زمین و آسمان میں نہیں؟ اسے کس نے پیدا فرمایا؟ مالک نے تو اس کی تخلیق کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک پہلو بیان فرما دیا۔ پہلے کیا ہے تھا، اب کیا ہے، کیا ہوگا، کچھ ہے بچتی نہیں معزز سامعین کرام۔ اور یہ بات سمجھ آ جائے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو مسئلہ یہ حل ہو جائے۔ یہ ہمارا کتنا جھگڑا ہے، مجھے یہ نہیں پسند، میں یہ چاہتا ہوں میری مانی جائے، ہے اللہ کا تو پھر میں کون ہوں؟ تو یہ میں جو ہے یہ کوئی عام شے نہیں ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء جب ذکر کے نتائج پر گفتگو کرتے یا تحریر کا فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ بالعموم خرابیاں اور خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ نمازی ہو جاتا ہے، فرائض کی ادائیگی دیکھتا ہے، اپنے احکامات جو اللہ نے اس کے لیے دیے ان کا خیال کرتا ہے۔ فرمایا اس کے اندر سے یہ کمزوریاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلتی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ جو انا ہے نا، میں، یہ ایسی بری بیماری ہے کہ آخر جا کر جو نکلتی ہے یہ انا نکلتی ہے، میں۔ کیوں؟ ہم نہیں دیکھتے کہ جی مجھ جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، مجھ جیسا ورع و تقوی والا کوئی نہیں، مجھ جیسا خطیب کوئی نہیں، مجھ جیسا رہنما کوئی نہیں۔ ہم کتنی ہی طرح سے ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں انا میں۔ اور جو بندہ نفل تک کی ادائیگی کا دھیان کر رہا ہو اس سے شیطان یہ نہیں کوشش کرتا کہ تو فرض نماز چھوڑ دے۔ جو نفلی عبادت اختیار کی ہوئے ہے اس نے فرض کدھر چھوڑ دے؟ اسے کہتا ہے تجھ جیسا سجدہ کسی کا نہیں، تیرے لیے تو اتنے اجر اور ثواب ہے، یعنی جنت تو نے اپنے سجدوں سے واجب کر لی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخشش اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت، تو آپ نے فرمایا یقینا تو بخشش اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم اور احسان سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے۔ اچھا، جو مالک ہے اس کی ملک میں جو بھی بندہ دخل دے گا اس کی اجازت اور اس کے اصول اور ضابطوں کے مطابق دے گا۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عارضی ملکیت ہے، فانی ملکیت ہے، یا ایک جو ملکیت کا ہم دھوکہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کا جو مصرف ہے یا مصارف یا استعمال، بعض ساتھی مجھے کہتے ہیں، دوست ذاتی کہتے ہیں کہ آپ لفظ جو ہے وہ بڑا ایسا بول دیتے ہیں جس کو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میں سادہ کہہ دیتا ہوں، مصارف نہ صحیح استعمال کہہ دیتا ہوں۔ تو آپ کسی شے کے استعمال میں جب جاتے ہیں تو جو مالک ہوتا ہے وہ ضابطہ دیتا ہے کہ بھئی اتنا استعمال کر سکتے ہو، یہ وقت ہے تمہارا، یہ تمہاری حد ہے۔ ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے یہ شے استعمال کر دے رہا ہے۔ بھلے آپ کسی سے کوئی سواری مانگ لیں، کسی سے کوئی جانور مانگ لیں، اس کی ضروریات پوری اپنی کرنے کے لیے کوئی بات ہو۔ اب جہاں سمجھ آ رہی ہے اور جب بات کائنات کے مالک کی نسبت ہے تو ہم اتنے اندھے ہو جائیں، ہم مقابل کھڑے ہو جائیں کہ جی میں نہیں مانتا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔
اور وہ جو کھڑا ہو رہا ہے اسے قرآن نے اپنی پیدائش اور اس پیدائش کے جو ضابطے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ کبھی غور کیا اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا، اور پھر تو مقابلہ کرتا ہے مالک سے۔ تو جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، یہ سمجھ آ جائے تو بجائے اس کے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی، کمزوری ہوگی، نہیں، یہ معراج کی نسبت ہے۔ کیوں؟ بات سمجھ کی ہے۔ یہ سمجھ آ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر بندگی نصیب ہوگی۔ اور مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے کس لیے پیدا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو بندگی نصیب ہوئی، تو یہ تو بندے کی معراج ہے۔ کلم بل اضل، انکار کرنے والے کو قرآن فرماتا ہے جانور سے بدتر ہے۔ تو جسے بندگی نصیب ہوگی کہ جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے، تو اللہ کا ہونا نصیب ہو جائے تو یہ شرف نہیں ہے؟ ہم لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں دین کے حوالے سے، ان کو اللہ کے بندے، نیک، ولی سمجھتے ہیں، تو کتنا لحاظ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہم ان کا اعتقاد کر رہے ہوتے ہیں، عقیدت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود محسوس کریں نا، آپ کو اللہ کا بندہ ہونا نصیب ہو تو کتنے شرف کی بات ہے، بجائے اس کے کہ میں پابند ہوں، اچھا میں نمازیں پڑھوں، اچھا میں زکوٰۃ دوں، اچھا میں لوگوں کے جو حقوق میرے ذمہ ہیں ان کو ادا کروں، کہ کیسی کیسی باتیں۔ تو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے، تو یہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی کوئی ایک آیا کریمہ سمجھ آ جائے تو دنیا و آخرت کی کامیابی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، یعنی پلٹ کر ہر شے اللہ کے حضور پیش ہو۔ دنیا کی عدالتوں میں ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس عارضی اختیار ہوتا ہے، اور اس عارضی جہان میں ہم ان کے سامنے پابند ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ حکومت کی طاقت ہوتی ہے، ایک عام آدمی اس کے سامنے بے بس ہوتا ہے، وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے اور جان کانپ رہی ہوتی ہے کہ جانے کیا فیصلہ سنا۔ ہر کوئی اپنے دلائل دے رہا ہوتا ہے، اپنی شہادتیں دے رہا ہوتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہاں ہم کانپ رہے ہیں۔ وہ جس کو عارضی فیصلے کا اختیار ہے وہ بھی بندہ ہے، فانی جہان میں ہے، فانی سانسیں پوری کر رہا ہے، اور جو کٹہرے میں کھڑا ہے جس پر الزام ہے وہ بھی فانی جہان میں اپنی فانی ساتیں پوری کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے حضور جہاں حاضر ہوں گے وہ مالک ہے کائنات کا، رب العالمین ہے، اس نے پیدا فرمایا، ہر شے کا وہ مالک ہے، اس نے حکم دیا، اور حکم عدولی کرنے والا کیسا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کے حضور پیش ہوں۔ جہاں آبادیاں ہیں وہاں قبرستانوں کی بتیاں ان گھروں سے زیادہ ہیں۔ کسی آبادی کو دیکھ لیجئے گا کہ وہاں جو قبرستان کی بتیاں ہیں نا، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندے زندہ ہیں ان کی تعداد تو ایک ہے ہی یا بڑھ رہی ہے، لیکن جو فوت ہو چکے ہیں وہ ان گنت ہیں۔ موجود افراد جو ہیں انہیں آپ 6 ارب کہیں، 7 ارب کہیں، لیکن جو دنیا سے گزر چکے ہیں وہاں شاید لکھنے کے زیرو ختم ہو جائیں، سمجھ نہ آئے کہ کتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، تو وہ بھی تو اسی زمین کے سینے میں دفن ہیں۔ تو کیا وہ نہ یہاں بستے تھے؟ بلکہ ہم سے تکڑے تھے۔ ہم جتنے لوگوں کو ماضی میں جانتے ہیں یا ہم نے کم عمری میں دیکھا ہے یا جتنا وقت گزر چکا ہے، وہ لوگ ہم سے تکڑے تھے، وجود میں بھی مضبوط تھے اور اپنے جو فیصلے ہیں ان میں بھی مضبوط تھے، ہر 2 حصوں میں مضبوط تھے۔ تو کہاں ہیں وہ لوگ؟ چلے گئے اپنا وقت پورا کر۔ تو ہم جو نعیفی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہاں رہیں گے؟ نہیں، صرف ہم نہیں جائیں گے، ہر شے اللہ کے حضور پیش ہوگی۔
یہ جو ہم سارا دن کلام کرتے ہیں نا، اس میں بھی جب دینی حکم آپ دیکھیں گے تو اس میں ہے کہ کم بولا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بول کا حساب دینا ہوگا، کہ یہ جو کلام کیا ہے اسے ترازو پر رکھا جائے گا، ہر عمل جو ہے وہ ترازو پر رکھا جائے گا۔ تو ہم جتنا کچھ بولتے ہیں اس میں کتنا حق ہے، کتنا فضول، کتنا لا یعنی بول رہے ہوتے ہیں، بولی جائے، اور کوئی خبر نہیں کہ یہ جو بول ہے، زبان جس کی ہے، طاقت جس نے دی ہے، اس کے حضور جا کر جواب دینا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ مزاج انسانی ہے معزز سامعین کرام کہ اسے جزا و سزا کا احساس ہو نا، کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو مجھے سزا ملے گی، تو یہ ضابطے میں رہتا۔ تو قرآن کریم ایمان بالآخرہ بھی ارشاد فرماتا ہے، آخرت کا ایمان بالغیب ہے، اور وہاں کی جزا و سزا بھی بیان فرماتا ہے کہ اگر عمل درست ہوگا تو یہ انعامات ہیں، اور غیر صالح اعمال پر یہ سزا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ ایمان سے جانا نصیب ہو، اللہ معاف فرمائے بے ایمانی سے نہ کوئی چلا جائے، اس لیے کہ گناہگار کی بات سزا سے دھل جائے گی۔ اللہ معاف فرمائے، اسے محبوب ہے، تحب العفو فاعف عنی، بار اللہ تجھے محبوب ہے مجھے معاف فرما دے، تجھے محبوب ہے معاف فرمانا، مجھے بھی معاف فرما۔ بے ایمانی ایسا زہر ہے کہ کبھی شفا نہیں۔ بد اعمالیاں بے ایمانی کی طرف لے جاتی ہیں، تو اتنی نازک حصے میں کیوں ہم جاتے ہیں؟ لوگ دیکھیں تو ہمارے رکوع سجود کیسی ہیں، اور خود ادا کریں تو کیسی ہیں۔ لوگوں میں ہماری گفتگو کیسی ہے، اور ذاتی جو ہمارا اختیار ہے وہاں ہماری گفتگو کیسی ہے۔ ایک لہجے کو دیکھیں، میں دیکھوں، آپ دیکھیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس راہ پر، کیا صدق ہے یا منافقت ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ اللہ کا حضور پیش ہونا ہے تو جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میں برسر بازار نہیں دکھا سکتا، یہ اعمال کے لوگ دیکھیں کہ میں اپنے اعمال وہاں رکھوں۔ وہ اعمال لے کر میں اپنے ماں باپ کو نہیں دکھا سکتا، میں بہن بھائیوں میں وہ اپنا کچا چٹھا نہیں کھول سکتا۔ جس کے حضور پیش ہونے وہ جانتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ شاہد بھی۔ اب یہاں ضرورت ہے نا کہ ایمان اس درجے کا ہو کہ یہ ادراک بھی ہو۔ مان رہے ہیں، ہمارا اس درجے کا ماننا نہیں ہے کہ یہ اعمال ہمیں سمجھ آئیں کہ ہاں ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا حضور پیش ہونا ہے، وہ میاں اپنے جیسا بندہ سامنے کھڑا ہو، اس کا تھپڑ ہو، ہمیں اس تھپڑ سے ڈر لگتا ہے۔ تو جو اللہ کا حضور پیش ہونا ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ اور یہ جو عمل کر رہے ہیں، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میرا ایک ایک لفظ مجھے پیش آئے، کیا میں نے اپنی انا کے لیے بات کی؟ کیا میں نے واقعی دین کی جو ہے ترویج کے لیے بات کی؟ تو آپ پوچھیں نہ پوچھیں، آپ مانیں نہ مانیں، اللہ کا حضور جب بات آئے گی تو پھر میرا آپ کا ماننا نہ ماننا تو پیچھے رہ جائے گا، وہ بڑا نازک معاملہ ہو۔ تو اپنے اعمال کو جب ہم دیکھیں تو پھر شہادت ہمارے اعمال دیں کہ ہم مان رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ہمارے اعمال شہادت دیں نا، دنیا معافی کا مالک اللہ ہے۔ لیکن جو بے عملی ہے وہ اور طرح کی آواز دیتی ہے، وہ تو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید میں نے ہی جو کچھ کرنا ہے وہ میں ہی ہوں، میں ہی مالک ہوں، میرے ہی اختیار ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہمارے لیے دین کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اگلی آیہ کریمہ ایسی ہے کہ اگر اگلی آیہ کریمہ کی ابتدا کرتا ہوں تو پھر وہ مکمل نہیں ہو پائے گی، تو اس لیے اگلی جب گزارشات پیش کروں گا تو تب آیہ کریمہ شروع کروں گا۔ لیکن اگر میں آج کے اپنے اسی بیان کو سمرائز کر دوں، مختصر کر دوں، تو وہ یہ ہے کہ قرآن جو کچھ فرما رہا ہے وہ حق ہے۔ اب اگر اس کا جاننا صرف مولوی صاحب کے یا مولانا صاحب کے ذمہ ہے تو پھر عامت الناس کا قرآن کا ماننا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے متعلقہ احکام جو ہیں انہیں سمجھو اور سیکھو۔ مولانا صاحب کے پاس جاؤ، اپنے متعلقہ احکام سیکھو، اپنے لیے بنیادیں جو عقائد ہیں انہیں سمجھو، اپنی عبادات کو سمجھو۔ جنہوں نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہوئے آپ سجدہ دیتے ہیں، اور اگر آپ پاؤں اٹھا دیں یا آپ سجدے میں گئے ہیں اور باپ تشہد جانا پورا ہونے سے پہلے
دوبارہ سجدے میں چلے جائیں، سجدہ نہیں ہوتا۔ ایک رکن میں آپ حرکت 3 دفعہ آپ کی ہو جائے، نماز ختم ہو جائے۔ تو جب معلوم نہیں ہوگا تو احتیاط کیسے کریں؟ تو جب احتیاط نہیں کریں گے تو حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، عبادت پوری نہیں۔ تو ہم کہیں گے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اور آپ کا ایک عضو جو ہے وہ خشک رہ جائے، پورا آپ نے بازو تو ہے لیکن کہیں کونی خشک رہ، کیا وضو ہو جائے گا؟ تو جب اس کی ادائیگی میں آئے تو اسے رواج میں نہ ڈالیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دین کا جاننا ہے اسے جانے، محنت فرمائیں، اس کے بعد اپنے عمل کو دیکھیں، اس جہان کو بے شک غور کیا کریں۔ ہم نے بھی 100 دفعہ کہا کہ میں نہیں مانتا، لیکن ایسا ہی ہوا جیسے مالک کو منظور تھا۔ ہمارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوا۔ ہم سے تکڑے مضبوط لوگ جو ہیں ہم نے دیکھے ہیں زمین میں رلتے ہوئے، ضعیف لوگوں کو قرآن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کچھ اللہ فرما رہا ہے وہ حق ہے، اور اس حق کو جاننا ہے۔ تلاوت کو اپنی روزمرہ کے معمول میں داخل فرمائیں، پہلے 2 آیات پڑھ لیں، تلاوت ضرور کریں، تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں، خود مفتی اور عالم نہ بنیں، اس لیے کہ جسے ترجمہ سیدھا پڑھنا نہیں آتا وہ کہے کہ میں قرآن سے احکام اخذ کروں، اس کے لیے ساری تحقیق موجود۔ اور پھر جب بات آتی ہے نا مالک کی طرف، تو یہ جو ہم لوگوں کے پیچھے دھکے کھا رہے ہیں نا، اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ اپنے صدق سے، اپنی ایمانداری سے اپنے اعمال اور اپنے معاملات کریں گے، رازق وہ اللہ ہے، وہ رزق دے گا۔ اس نے پیدا فرمایا ہے تو وہ رزق بھی دے گا، سبب بھی دے گا۔ اپنی حرکت رکھیں، اپنے اسباب جو ہے دنیا کے ان کو جائز اختیار کریں، اور ہر عمل کو، ہر کلام کو، ہر نگاہ کو یہ خیال فرمائیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ ہر امر، ہر حصہ اللہ کے حضور پیش ہو۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔